ذرا غور کریں اس رحمت کے اوپر بھی کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، عورتیں بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا میں لمبی قرات کروں، اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ آپ لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں، آپ لمبی نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ لمبی نماز کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے صحابہ نبی کے پیچھے لمبی قرات سننے کے شوقین ہیں، وہ چاہتے قیام لمبا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ رکوع لمبا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سجدہ لمبا ہو۔ نبی نیت کیے بیٹھے ہیں لمبی قرات کرنے کا، نماز میں قرات لمبی شروع بھی کر دی، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، پتہ نہیں یہ رکعت کتنی لمبی ہوگی۔ اتنے میں محمد رسول اللہ کے کانوں میں عورتوں کے مجمع سے، پیچھے لگی ہوئی عورتوں کے صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز نبی کے کان میں آتی ہے۔ جیسے بچے کے رونے کی آواز نبی کے کان میں گئی، سمجھ گئے یہ بچہ یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے جو ماں اپنے ساتھ لے کے آئی۔ اگر آج نماز لمبی کر دی تو اس بچے کے بھوک میں ڈسٹرب ہو گئی، اس بچے کی ماں کو بھی بچے کی طرف دماغ لگا رہے گا۔ اللہ نہ کرے کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہو یا اس بچے کو کیا پریشانی ہو۔ رؤوف الرحیم، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رحمت بن کر آنے والا نبی لمبی قرات کی نیت چھوڑ دیتا ہے اور اسی جگہ پر کہتا ہے اللہ اکبر، اور مختصر سی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ، مختصر سی دعا پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے، مختصر سی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے، مختصر سی تسبیح پڑھتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، دوسری رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ کر پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رسول کی رحمت تھی، نماز لمبی پڑھانا چاہتے، بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، رحمت محمد کے اندر جوش آتا ہے، نمازی کو مختصر کر دیا جاتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد درس دیتے اور کہتے ہیں کیا ہے لوگوں، اگر تم میں کوئی کسی بھی قوم کا امام بنایا جائے، اگر تم کسی کی امامت کرو، نماز پڑھانے کی ڈیوٹی تمہیں دے دی جائے تو یاد رکھنا اگر اکیلے نماز پڑھنا ہو چاہے جتنی لمبی پڑھنا، چاہے جتنی دعا مانگنا، چاہے جتنی لمبی پڑھنا، لیکن اگر تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو تم نماز بہت ہی مختصر پڑھانا، بہت ہی چھوٹی پڑھانا، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے بوڑھے بھی ہوتے، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے کمزور بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے ضعیف بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ جب تم کسی قوم کی امامت کرو تو نماز مختصر پڑھاؤ، نماز چھوٹی پڑھاؤ، امام کائنات بوڑھوں کا بچوں کا عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تم نمازی کو مختصر اور چھوٹی پڑھانے کا حکم بھی نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت نہیں توڑ رہا ہے، یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں توڑ رہا ہے۔ نماز بھی مختصر کر دی اور حکم بھی دے دیا کہ نماز مختصر۔ حاجی صاحب کو حدیث معلوم نہیں ہے، مولانا صاحب مسجد میں ہے نہیں، حاجی صاحب کی تو آج چمک گئی، لوگوں نے کہا نماز پڑھاؤ، حاجی صاحب کو حدیث معلوم نہیں ہے، زندگی
زندگی میں پہلی بار نماز پڑھانے کھڑا کر دیا. اب حاجی صاحب اپنی پوری زندگی کا علم نماز میں جھونک رہے ہیں اور مغرب کی نماز میں لگے سورہ یاسین پڑھنے. آج موقع ہے حاجی صاحب کو یہ جتانے کا کہ دیکھو ہمیں کتنی لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں. میرے بھائیوں اسی لیے کہا علم والوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کرو. حاجیوں کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ صرف ایک رکن ادا کر کے آیا ہے حج کا, وہ عالم نہیں ہے. نماز کسی عالم کے پیچھے پڑھا کرو جو نماز کے مسئلوں کو جانتا ہے. اگر عالم کا انتظام نہیں ہے تو انتظام کرو. وہ مسجدیں بڑی محروم مانی جاتی ہے جن مسجدوں کے اندر جاہل امامت کرے اور عالموں کو امامت نصیب نہ ہو, بلکہ بہت سی جگہ عالموں کو جاہلوں کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے. علماء کی قدر کرو. اپنی مسجدوں میں کتنا بھی مہنگا ملے لیکن عالم کا انتظام کرو تاکہ وہ تمہاری نمازوں کو اچھا پڑھا سکے, قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نمازیں پڑھا سکے. ورنہ جاہلوں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو جانتے ہو وہی حالت ہوگی جیسے ایک دریا کے کنارے کچھ لوگ مچھلی کا شکار کر رہے تھے اور مچھلی نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا, تو 4 لوگ تھے کہنے لگے چلو نماز پڑھ لو. تو چاروں جاہل تھے. تو کہا کہ قبلہ کہاں ہے؟ تو کہا قبلہ تو پتہ نہیں چل رہا, تو چلو اسی ندی کو قبلہ بنا لو. ندی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اب جاہل ہے تو اس کو نہیں معلوم, تو اب ندی کو قبلہ بنا لیا. اب ایک اس میں امام بن گیا, 3 مقتدی بن گئے. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, مقتدی نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر. اب ظہر کی نماز میں تو آہستہ تلاوت ہوتی ہے منی من میں, لیکن چونکہ وہ جاہل ہی تھے تو کیا کریں. اب وہ امام صاحب زور سے پڑھنا شروع کر دیے, دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یاد ہے. اب پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. ندی میں دیکھا مچھلی اچھلی اور پھر مچھلی گوتا مار کے پانی میں گھس گئی ندی میں. اب امام صاحب بیچارے وہ ایسے دیکھ اہدنا الصراط المستقیم, وہی کہہ لیں اہدنا الصراط المستقیم. در دریا کھڑبڑ چیز, ارے یہ دریا میں کیا کھڑبڑا رہا ہے. تو پیچھے جو 3 لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا مچھلی ہوگی یا کچھوا. امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا, خود بول رہا ہے. ارے امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا, ارے مچھلی ہوگی یا کچھوا. امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا. اب دوسرا جو بغل میں تھا کہانی مار کے کہتا چپ تو کیوں بول رہا ہے. جاہلوں کو کون بتائے. اب جو دوسرا تھا وہ کہا چپ تو کیوں بول رہا ہے, نماز میں بولا نہیں جاتا. تیسرا جو لاسٹ پہ کھڑا تھا وہ کہتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں نہیں بولا. اب جاہلوں کو امام بناؤ گے تو نمازوں کا یہی حال ہوگا. اس لیے علماء کو عالموں کو آپ اپنا امام بنائیے تاکہ وہ آپ کی نماز اچھی طرح پڑھا سکے, آپ کی نماز قبول ہو سکے. وہ نماز کے مسائل جانتا ہے. اگر ظہر میں 5 پڑھا دیا تو اب کیا کرنا ہے, ظہر میں 3 پڑھا دیا تو اب کیا کرنا ہے. کوئی بیچ میں رکوع یا سجدے کی کمی رہ گئی اور پھر کھڑا ہو گیا تو بعد میں کیا کرے گا. میرے بھائیو کیا کرنا ہے, نماز میں بھول چوک جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے علماء کو نمازیوں عالم کو ہی امام بنائیے. یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر پڑھانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر آؤ تو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لو. جس گھر میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اوپر اللہ رب العالمین ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے اس گھر کی حفاظت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ, رحمت دیکھیے, جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا صحابہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے, آئے لیٹ گئے
تو بستر کو جھاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور، خطرناک جانور، چھپکلی وغیرہ، بچھو وغیرہ بستر پر پڑا ہو، ڈنک مار لے، کاٹ دے اور تم مر جاؤ. نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ بستر پر جب لیٹو تو بستر کو جھاڑ لو 3 بار. رسول رحمت کی رحمت دیکھو، اس کو یہ گوارا نہیں کہ میرا امتی آدھی رات میں آئے، بستر پہ لیٹے سو جائے اور بستر پر کوئی خطرناک جانور پڑا ہو. فرما رہے ہیں کہ بستر کو 3 بار جھاڑ لو اور جھاڑنے کے بعد بستر کو پھر اس کے اوپر سو جائیے. داہنی کروٹ سے سوئیے، یہ ہاتھ داہنی گال کے نیچے رکھیے اور یہ ہاتھ آپ اپنے کمر پر اور جہاں تک آ سکے وہاں پر رکھیے. سوئیے اس طرح. سونے کے بعد آپ کا کی کروٹ کہیں ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن سوتے وقت آپ کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے. رسول رحمت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی آدھی رات کو بغیر جھاڑے بستر پہ سو جائے اور خطرناک جانور اس کو کاٹ لے اور اس کے زہر سے وہ مر جائے. رسول رحمت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. فرمایا رسول رحمت نے فرمایا کہ لوگوں جب تم اپنے گھر میں سونے جاؤ چراغ بجھا دیا کرو. چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دو. اس زمانے میں مکان کچے ہوا کرتے تھے، پھوس اور کھجور کے پتوں کے بنا لیے جاتے تھے اور چراغ جل رہا ہے. رات میں ہوا چلی. اصل میں ایسا تھا کہ ایک صحابی رات میں اپنے گھر میں چراغ جلا کے سو رہے تھے اور ایک چوہیا آ گئی اور وہ چراغ کی بتی کو لے کر کھینچ کے لے گئی اور اس پھوس اور کھجور کے پتوں کے اندر چھوڑ دیا. اس نے پورے گھر کو جلا دیا. وہ صحابی بھی جل گئے، ان کے بچے بھی جل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فی مصباح، جب تم اپنے بستر پر سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو. اس لیے کہ سونے کی حالت میں تمہیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ہوا تیز چلے اور کوئی چنگاری اٹھ کر تمہارے کسی مکان کے کپڑے میں یا تمہارے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی دیواروں میں لگ جائے اور وہ آگ پکڑ لے، پورا گھر جل جائے اور تم جل جاؤ. رسول رحمت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. آپ نے کہا مصباح یعنی چراغ بجھا دیا کرو. لائٹ، اسی حدیث سے یہ قیاس لگایا جائے گا اور لائٹ بجھا کر سونے کا حکم ہے، کیونکہ کبھی کبھی وولٹیج ہائی ہو جاتے ہیں تو شارٹ ہو جاتا ہے، بلب پھٹ جاتا ہے اور اس کی چنگاری گھر میں اگر آپ کے لحاظ یا گدے پر گر گئی تو آپ کا لحاظ جل سکتا ہے، آپ کی چادر جل سکتی ہے، لنگی پہن کے آپ سو رہے تو آپ کو لنگی جل سکتی ہے. تو یہی حدیث اس پر فٹ ہوگی. یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے، لائٹ جلا کر نہیں. رسول رحمت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے. فرمایا لوگوں اپنے گھر کی کھلی ہوئی چھت پر مت سویا کرو. رسول رحمت نے کیا طریقے بتائے؟ اپنے گھر کی کھلی ہوئی چھت پر نہ سویا کرو. یعنی اس گھر پر جس کی چھت کھلی ہوئی ہو اور چہار دیواری نہ ہو، اس کی منڈیر نہ بندی ہوئی ہو، آپ کھلی ہوئی چھت پہ سو رہے، آپ کھلی ہوئی چھت پہ سو رہے، پتہ نہیں رات میں پیشاب کرنے اٹھے اور نیند میں جا رہے پیشاب کرنے اور دکھا ہی نہیں اور گرے نیچے اور دھڑام سے گرے اور ہو گیا کام ختم، مر گئے یا سر پھوٹ گیا. تو کہا اس چھت پر سونے ہی سے منع کر دیا جس پر مڈیر نہ ہو، چار دیواری نہ ہو. فرمایا اس چھت پر مت سوئیے جس پر مڈیر نہ ہو، کھلی ہوئی چھت پر، یا پھر اس کی مڈیر بنا دو، چاروں طرف سے اس کو گھیر دو، اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دو کہ تم اٹھو تو کم سے کم کسی دیوار سے ٹکرا جاؤ تو نیچے نہ گرو بلکہ تمہیں پتہ چل جائے. تو یہ فرمایا رسول رحمت کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا کوئی امتی کھلی ہوئی چھت پہ سوئے اور رات کو اچانک اٹھ جائے اور کے غلبے میں اس کو دکھائی نہ دے اور چھت سے گر جائے اور مر جائے. یہ رسول رحمت کی رحمتیں ہیں میرے بھائیوں جو بتلا رہی ہیں کہ وہ کتنا مہربان تھا ہمارا نبی مومنوں کے ساتھ. ایک صحابی تیر پکڑ کے جا رہے تھے، اذان کیا نماز پڑھنے ایسے کر کے اور تیر کھلے تھے، ایک ہاتھ میں تیروں کا گچھا تھا اور اس کی نوک باہر تھی. نوک جیسے قربانی کے موقع پر عید کے دن، بقرعید کے دن بہت سے لوگ چھری لے کے چلتے ہیں، اس گھر میں قربانی کے دوسرے گھر جا رہے ہوں چھری لے کے چلتے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے دیکھا تیر لیکن صحابی کے ہاتھ میں ہے اور تیروں کا گچھا بندھا ہوا، اس کی نوک باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ چل رہے ہیں ایسے ایسے ایسے، ہاتھ ہل رہا ہے اور گچھا پیچھے ایسے پیچھے، نوک اس کی پیچھے. تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی صحابی آ جائے ان کو لگ جائے. آپ وضو بنا رہے تھے اٹھ کے آ گئے. ابو داؤد کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان تیروں کو آگے کر لے اور ان کے نوک کو جو نوکدار جو دھار ہے ان پر اپنی مٹھی باندھ لے، یعنی ان کو اپنی مٹھی سے پکڑ لے اور پھر لے کے چل. اے میرے صحابی، آپ نے کہا ان تیروں کو کس کے پکڑ لے، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ لے. کئی لا تخدش مسلمن، کہیں تیر کی نوک کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. کئی لا تخدش مسلمن، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. میرا نبی یہ بھی نہیں چاہتا کہ دھوکے سے تمہارے تیر سے کوئی مسلمان زخمی ہو جائے. وہ نبی یہ کیسے چاہے گا کہ تم اپنی پسٹل اور بندوق کی گولیوں سے کسی مسلمان کو قتل کر دو. میرے بھائیو، نبی کی رحمت تو کسی کو زخمی دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے، قتل کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے. رسول رحمت سے سیکھو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا رحمت والا ہے، بہت رؤوف الرحیم ہے وہ مومنوں کے لیے. بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں. میں نے 11:15 سے 11:30 سے تقریر میں آ گیا تھا، تقریر شروع کی 1:45 بج چکے ہیں. کل کا میرا پروگرام گھسیا گھاٹ میں ہے، مجھے ابھی نکلنا بھی ہے اور پرسوں مجھے لکھنؤ جانا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، 2 گھنٹے کی اس تقریر پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ رسول رحمت کی جو رحم بھری باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم اس سے سبق حاصل کریں گے اور اس کو اپنے معاشرے میں لاگو کریں گے اور محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے.